بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اور پورے خاندان سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اس عورت کو دیکھو جس کا باپ میدان جنگ میں قتل ہو گیا، کہا گیا تیرا باپ میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ دیناریہ نے کہا مجھے فاطمہ کے باپ کے بارے میں بتاؤ، کہنے لگے ٹھیک ہے الحمدللہ وہ خیریت سے ہے۔ دوسرا آیا کہنے لگا ماں جنگ کے اندر تیرا بھائی بھی قتل کر دیا گیا، کہنے لگی مجھے میرے بھائی کی نہیں موسیٰ اور عیسیٰ کے بھائی محمد رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ، کہا وہ ٹھیک ہے۔ تیسرا آیا اور آ کر کہنے لگا ماں جنگ کے اندر تیرا بیٹا بھی قتل کر دیا گیا، کہنے لگی بیٹا کلیجے پہ چوٹ لگی، آنسو آئے لیکن زمین پر آنکھوں کا آنسو نہیں گرنے دیا، نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنکھوں کو آنسو ہوئی اور آنسو کو آنکھوں پہ پی گئی۔ زمین پہ نظر ڈالی، کہنے لگی مجھے میرے بیٹے کی نہیں آمینہ کے بیٹے کی فکر ہے، مجھے بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کیسے ہے، کہا ٹھیک ہے الحمدللہ انہیں کچھ نہیں ہوا۔ ایک اور آیا، کہا ماں کیا کر رہی ہے، دیکھتے رہی ہو سجدے میں سر ہے، احد کی کامیابی کی دعائیں کر رہی ہوں، محمد رسول اللہ کے جنگ میں فتح کی دعا کر رہی ہوں۔ فرمایا ماں سجدے سے سر اٹھا، ایک اور غم کی خبر سن، کہا کیا ہے، کہا تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، پہلے باپ پھر بھائی پھر بیٹا اور اب لاسٹ میں پوری زندگی کا سہارا ہوتا ہے شوہر، لاسٹ میں میدان جنگ میں اس کا شوہر بھی قتل کر دیا گیا، کلیجے پہ چوٹ لگی، سر کا سایہ اٹھ گیا، پوری زندگی میری ابھی پڑی ہے اللہ، لیکن نظر آسمان پہ ڈالتی ہے، آنسوؤں کو پی جاتی ہے اور خبر لانے والے سے کہتی ہے مجھے اپنے شوہر کی نہیں خدیجہ کے شوہر کے بارے میں بتا، مجھے محمد رسول اللہ کے بارے میں بتا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا نہیں باپ میرا نہیں رہا، بھائی بھی نہیں رہا، بیٹا بھی قتل اور شوہر بھی شہید، اور تو کہتا ہے محمد رسول اللہ کو کچھ نہیں ہوا، نہیں مجھے چل کے دکھاؤ کہ نبی کیسے ہے، جب تک دیکھ نہیں لوں گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس نے کہا میرے گھوڑے پر بیٹھ، اس نے اس بڑھیا کو دیناریہ کو اپنے گھوڑے پہ بٹھایا، لے کے گیا، خیمے میں پردہ ڈلا ہوا تھا، اس پردے کے اندر محمد رسول اللہ تھے، اس نے پردہ ہٹایا، چہرہ دکھایا، آئے دیناریہ بوڑھی ماں آ اور دیکھ لے اپنے نبی کو، محمد کو دیکھنا چاہتی ہے، رسول اللہ کو دیکھنا چاہتی ہے، دیکھ لے۔ اس نے نبی کے چہرے کو دیکھا، چمکتا ہوا چہرہ، دمکتا ہوا چہرہ، اس نے اس چہرے کو دیکھا جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے محمد آپ اتنے خوبصورت ہیں، دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا، اور میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اس نبی کے چہرے کو دیناریہ دیکھتی ہے، محمد رسول اللہ کا دیدار کرتی ہے، دیکھنے کے بعد مسکراتی ہے اور کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اگر آپ ٹھیک ہے تو مجھے باپ کا غم نہیں، بیٹے کا غم نہیں، بھائی کا غم نہیں، شوہر کا غم نہیں، آپ ٹھیک ہے تو مجھے کچھ نہیں ہوا۔ نبی کے چہرے کو دیکھا تو باپ کا غم بھول گئی، نبی کے چہرے کو دیکھا تو بھائی کا غم بھول گئی، نبی کے چہرے کو دیکھا تو بیٹے کا غم بھول گئی، نبی کے چہرے کو دیکھا تو شوہر کا غم بھول گئی، پورا خاندان اس کا تباہ، لیکن رسول سے محبت، یہ محبت کا معیار ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ کتنا ہے ہم رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، صبح فجر کی اذان اور نماز میں مسجد میں ہماری انٹری بتا دے گی کہ اس جلسے کا کتنا فرق پڑا ہے اور یہ جلسہ کتنا کامیاب ہوا ہے۔ مجھے بولتے ہوئے 1.25 گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے،
15 منٹ کے لیے ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے, 15 منٹ کے لیے اس جلسے میں ہم رہیں گے, اس کرسی پر رہیں گے. محبت رسول کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بہت کچھ کہا ہے, اس میں ایک چیز ہے وہ اموال اقترفتموہا, وہ مال جو تم نے کمایا ہے, آج یہ دیکھنا ہے کہ تم نے سب کے ہاتھوں میں اس عیدگاہ کا تعاون کیا ہے. محبت رسول پر تقریر سننے کے بعد اللہ کے رسول سے آپ کو کتنی محبت ہے, اور مجھے جو 20 اور 22 سال سے اس علاقے میں بلا رہے ہو,